إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سال کا سب سے معزز مطہر بابرکت اور رحمتوں سے بھرے ہوئے مہینوں کی آمد ہے. اس ماہ مبارک کی بڑی خصوصیات ہیں اور یہ خصوصیات صرف رمضان المبارک کو ہی حاصل ہیں. کسی اور مہینے کو یہ خصوصیات حاصل نہیں ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے فضیلت سے نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات کو، کچھ مہینوں کو، کچھ دنوں کو، کچھ جگہوں کو دوسری جگہوں، مہینوں اور دنوں اور وقتوں کے مقابلہ میں فضیلت سے نوازا ہوتا ہے.
یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب ہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی پسند کرنے والا ہے۔ راتوں میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو فضیلت عطا فرمائی، دن میں اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کے دن کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہفتے کے دوسرے دنوں کے مقابلہ میں۔ جگہوں میں سب سے بہترین جگہ بیت اللہ، کعبۃ اللہ، مسجد الحرام کو دنیا کی تمام جگہوں کے مقابلہ میں برتری اور فضیلت عطا فرمائی۔ کتابوں میں سب سے فضیلت والی کتاب قرآن پاک کو قرار دیا۔ تمام انبیاء علیہم السلام معزز تھے، مطہر تھے، یہ پاکیزہ ہستیاں تھیں، لیکن ان میں سب سے بڑھ کر جو مقام، جو مرتبہ ملا 5 اولو العزم پیغمبروں کو ملا، سیدنا نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر ان 5 میں سب سے بڑھ کر جس کو مرتبہ اور فضیلت ملی، جس کو خاتم نبیین، خاتم الرسل قرار دیا، وہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو تمام کی تمام انسانیت سے فضیلت میں، افضلیت میں، مرتبے میں بڑھ کر ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور مہینوں میں جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے برتری اور فضیلت عطا فرمائی وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے کی آمد ہے، ہمیں ابھی سے ذہنی طور پر تیار ہو جانا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم نے اس مہینے کی حد الامکان قدر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس مہینے کے جو ہم پر حقوق ہیں، جو راتوں کے حقوق ہیں، جو دنوں کے حقوق ہیں، انہیں ہم نے ادا کرنا ہے، ان حقوق کو ہم نے اپنانا ہے، اختیار کرنا ہے۔ اس ماہ مقدس کی سب سے جو نمایاں فضیلت جو اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی، وہ ہے اس مہینے میں قرآن پاک کا نزول۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ یہ سب سے بڑی اور سب سے اہم فضیلت ہے اس مہینے کی، اور اس مہینے کی یہ خصوصیت ہے۔ اور اس مہینے کی اس رات میں اس قرآن کو نازل کیا گیا جو تمام کے تمام سال کی تمام کے تمام راتوں سے سب سے افضل رات ہے، جسے شب قدر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس مقدس مطہر کتاب کو، اس کتاب عزیز کو، کتاب مبین کو، کتاب حکیم کو، اس عظمت والی کتاب کو
ہم نے شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کی کیا فضیلت ہے، کیا اس رات کے کہنے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا اس رات میں، اگر اس رات کے حوالے سے فضیلت پوچھنی ہے تو پھر سنیے. یہ رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. کتنا بہتر ہے؟ یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ہے، 1000 مہینے کی عبادت کی مانند ہے، 1000 مہینے کی عبادت کی طرح ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ خیر من الف شہر. یہ جو رات ہے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. کتنا بہتر ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کم و بیش 83 سال بنتے ہیں. اگر ایک بندہ 83 سال مسلسل اللہ تعالی کی عبادت کرتا رہے اور دوسرے بندے کو صرف اس ماہ مقدس میں یہ رات نصیب ہو جائے، اس رات کی اس بندے کی عبادت اس بندے کی عبادت سے بہتر ہے جو 83 سال مسلسل عبادت کرتا ہے. کتنا بہتر ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو یہ قرآن، یہ مقدس کلام اس مہینے کی اس رات میں نازل ہوا ہے. یہ سب سے بڑی اور سب سے اہم خصوصیت ہے اس مہینے کی. دوسری خصوصیت، جیسے اس مہینے کی پہلی رات آتی ہے، مغرب کے بعد جیسے اس مہینے کا چاند نظر آتا ہے، اس رات سے لے کر پورا مہینہ، وہ 29 دن کا ہو یا 30 دن کا ہو، پورے کے پورے مہینے میں، اس مہینے کے دنوں میں، اس مہینے کی راتوں میں فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے تاکہ جو روزے رکھنے والے ہیں، جو راتوں کے قیام کرنے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو جنت کے مستحق بنا سکیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے، سچی توبہ کر کے، گناہوں سے تائب ہو کر، استغفار کر کے، معافی مانگ کر. کیا ہے جنت کے کہنے، اللہ اکبر. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس رات، اس مہینے کی پہلی رات. امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعددت العباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت کے بارے میں پوچھتے ہو، اور تمہیں بتاؤں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو نیکیاں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، راتوں کے قیام کرتے ہیں، دیگر نیکیاں سر انجام دیتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، ان کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رأت، جن نعمتوں کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. جنت کی نعمتیں. ولا اذن سمعت، نہ ان کی قدر و قیمت کے بارے میں کسی کان تک نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی ان کی قدر و قیمت کے بارے میں کسی انسان کے دل میں کھٹکا تک محسوس ہوتا ہے. اس جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تیسری خصوصیت، غلقت ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. کیوں؟ جہنم کے دروازے کیوں بند کیے جاتے ہیں؟
تاکہ جو لوگ سال بھر گناہ کرتے رہے، سال کے 11 مہینوں میں گناہ کرتے رہے، وہ اس مہینے میں آ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکے، جہنم سے دور کرے، جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ اس لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے گا۔ ایک اور خصوصیت، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينِ، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ اس مہینے کا استقبال ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ ابھی مہینے کا روزہ شروع نہیں ہوا، روزہ صبح سحری کے ٹائم شروع ہوگا۔ کل کا پورا دن روزے سے مسلمان گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا استقبال اس طرح فرمایا، جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا۔ یہ ہے استقبال رمضان۔ ایک استقبال رمضان ہمارے معاشرے میں بھی ہے، جس کو لوگ باقاعدہ اختیار کرتے ہیں، حالانکہ حدیث میں سختی سے منع ہے۔ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، لا تقدمن احدکم رمضان بصوم یوم ولا یوم، تم میں سے کوئی بندہ استقبال رمضان کا روزہ نہ رکھے۔ ہم استقبال رمضان کے روزے رکھتے ہیں 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے، سے منع کیا ہے۔ یہ استقبال رمضان نہیں ہے، یہ شریعت کی نافرمانی ہے۔ آپ نے منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی بندہ استقبال رمضان اس طرح کرے کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزے رکھے، اس سے منع کیا۔ ہاں، جیسے انشاءاللہ بدھ کا روزہ ہوگا، اگر کوئی بندہ مسلسل ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتا تھا، وہ پیر کا روزہ رکھ سکتا ہے، 1 دن بعد رمضان ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ پیر کا یا منگل کا روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ رکھنا ناجائز ہے، کیونکہ آپ نے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے استقبال رمضان کا طریقہ اختیار کیا گیا؟ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، سرکش شیاطین کو جکڑ دیے گئے۔ اور پھر فرمایا ونادا منادین، ایک اور خصوصیت اس ماہ مقدس کی، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس پورے مہینے میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کے متلاشی، نیکی کا موسم بہار آ چکا ہے، اب آگے بڑھ، قرآن پاک کی تلاوت کر، ذکر و اذکار کر، اس ماہ مقدس کے دنوں کے روزے رکھ، راتوں کے قیام کر، معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تائب ہو جائے، استغفار کر لے، قرآن پاک کی تلاوت کر لے، تراویح پڑھ لے، اقبل آگے بڑھ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اے سال کے 11 مہینے میں گناہ کے متلاشی، سال کے 12 مہینے میں تو نے بہت گناہ کیے، اب گناہ کا موسم نہیں ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اب گناہ سے تائب ہو جا، استغفار کر لے، سچی توبہ کر لے، معافی مانگ لے، گناہ سے مانگ۔ ایک اور خصوصیت، یہ ساری خصوصیات صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، دوسری حدیث کی کتابوں میں ساری یہ خصوصیات موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی خصوصیت قرآن پاک میں موجود ہے کہ اس رات میں، اس مہینے کی ایک مقدس رات میں، جس سے شب قدر کہا گیا، اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ یہ سب سے بڑی اس مہینے کی خصوصیت۔ وَلِلَّهِ مُتَقَاءُ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس مہینے کی راتوں میں کچھ لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور کچھ لوگوں کے بارے میں ہر رات فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو چکا ہوتا ہے، کر دیا جاتا ہے فیصلہ کہ یہ لوگ جہنم سے آزاد ہیں، یہ جنتی۔
لوگ قرار پائے ہیں یہ جنت کے مستحق بنیں گے، دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنا دے۔ وَلِلَّهِ وَتَقَى وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ۔ اور پھر قربان جاؤں، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ دعا کبھی رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ ایک روزے دار جو روزے کی حالت میں دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ دوسرا وہ والد جو اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس والد کی دعا اس کے بیٹے کے حق میں، اس کی بیٹی کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ تیسرا وہ مسافر جو سفر میں ہے، سفر اس کا جاری و ساری ہے، کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مسافر کی دعا بھی رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ یوں سمجھے کہ ایک روزے دار پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر وہ روزے کے حقوق ادا کرتا ہے، روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولتا، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، خیانت نہیں کرتا، پورا دن اپنے روزے کی حفاظت میں لگا رہتا ہے، بھلے اسے پیاس لگ رہی ہے، اسے بھوک لگ رہی ہے، کسی کو بتاتا نہیں ہے، اندر کی جو کیفیت ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے اس نے اپنے اندر کی کیفیت کو چھپایا ہوا ہے اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور پھر ذہن نشین کر لیجئے یہ بات، انشاءاللہ یہ بندہ پورا اس مہینہ کم از کم مستجاب الدعوات میں کوئی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دعا قبول کرے۔ اور روزے کی خصوصیت، روزے کی خصوصیت یہ ہے جتنے بھی بندے کی نیکیاں ہیں، وہ حج ہے، وہ عمرہ ہے، وہ نماز ہے، وہ کوئی نیکی ہے، تمام کے تمام نیکیوں کا جو اجر ہے اس اجر کی لمٹ ہے 700 گنا۔ اس سے اللہ تعالیٰ جس کی نیکیوں کا اجر بڑھانا چاہے بڑھا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الصوم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الصوم، مگر روزہ، فإنه لي وانا اجزي به، بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا، کتنا دوں گا اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی کو بھی نہیں بتایا، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی نہیں بتایا، فرمایا الا الصوم، مگر روزہ بندے نے میرے لیے رکھا، یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ لاجلی، بندے نے میری وجہ سے بھوک برداشت کی، کھانا پینا چھوڑا، پیاس برداشت کی، نفسی خواہشات کے قریب نہ گیا میری وجہ سے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا اجر میں ہی دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ روزے کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح اس مہینہ کی خصوصیات میں سے ایک اور خصوصیت، اس مہینے کی ایک رات کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر قرار دیا، اور ایک دن اس مہینے کا ایسا بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان قرار دیا۔ اس مہینے کا ایک دن ہے، اور سا دن ہے 17 رمضان المبارک، 17 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان قرار دیا۔ کیوں؟ اس دن غزوہ بدر ہوا تھا، مکہ کے مشرک اپنی تمام کی تمام طاقت جمع کر کے آئے تھے اہل ایمان کو مٹانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اسی دن کو یوم الفرقان قرار دیا، اور قیامت تک آنے والے سارے کے سارے جو دشمنان دین ہیں ان کے منہ پر تماچا لگایا، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے نازل فرمائے، اور یہ سارے کے سارے مجرم، یہ ابو جہل اور اس کے حواری، یہ جہنم واصل، 70 جو صنادیدہ قریش تھے یہ جہنم واصل ہوئے، بدر کے کنویں میں ذلیل ہو کر مرے۔ اللہ اکبر، یوم الفرقان قرار دیا یوم بدر کو، وہ کون سا دن ہے؟ وہ رمضان مبارک کا 17واں دن، 17 رمضان مبارک۔ اور پھر اسی مہینے کی ایک رات میں مسلمانوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں کیا، 17ویں شب اسی مہینے کی، استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اے مسلمانوں، اس وقت کو یاد کرو
جس وقت تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، اپنے رب کو پکار رہے تھے، آہوزاری کر رہے تھے، اس اللہ تعالی نے تمہاری مدد کی اور تمہیں یہ جواب دیا کہ انی امدتکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں تمہاری مدد کل صبح 17 رمضان مبارک کو کرنے والا ہوں 1000 فرشتے کے ذریعے۔ میرے محترم بزرگوں ساتھیوں، اس مہینے کے اور بھی بہت برکتیں ہیں، لہذا اپنی ساری کی ساری مصروفیات محدود کر کے اس مہینے کی تیاری کے لیے ابھی سے ذہنی طور پر تیار ہو جائیے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ اللہ تعالی اس مہینے کی اہمیت، قدر و منزلت کو ہمیں سمجھنے کی اور اس مہینے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلف صالحین رحمہم اللہ تعالی کئی مہینوں تک رویا کرتے تھے اس مہینے کے چلے جانے کے بعد، اور جب یہ مہینہ آنے والا ہوتا، شعبان سے لے کر بلکہ رجب سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دیتے، اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرمانا، اے اللہ کم از کم یہ سال جو رمضان کا ہے یہ ہمیں نصیب فرمانا، کیونکہ کسی کو کچھ پتہ نہیں کس وقت موت آنی ہے۔ سلف صالحین اس مہینے کے آنے سے 1-2 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے، اے اللہ اس ماہ مبارک میں ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دینا، اس ماہ مبارک کو ہمیں نصیب فرمانا۔ کتنے ہمارے ساتھی ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے، آج دنیا میں نہیں ہے، آئندہ سال کتنے ہوں گے، کتنے چلے جائیں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس مہینے کی قدر کیجئے، اس مہینے کی راتوں کو اور دنوں کو اہمیت والا جان کر دنوں کے روزے رکھیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، راتوں کو قیام کیجئے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہم سب کو اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔